بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت کتنے فرقے ہیں جن سے اہل سنت کو واسطہ پڑا ہوا ہے؟ وہ کتنے فرقے ہیں؟ دو. اونچا بولے ذرا. کتنے؟ کون کون سے؟ بولیے. خارجی اور رافضی. خارجی اور رافضی. انہیں وہابی اور شیعہ بھی کہتے ہیں. وہابی اور شیعہ رافضی ہیں، وہابی خارجی ہیں. ٹھیک ہے. وہابیوں کے بھی ویسے یعنی بنیادی طور پر دو فرقے ہیں، ویسے شیعوں کے بھی کئی فرقے ہیں اس وقت اور وہابیوں کے بھی کئی فرقے ہیں. موٹے موٹے وہابیوں کے فرقے اہل حدیث اور دیوبندی ہیں، دونوں وہابی ہیں. اہل حدیث کی نشانی کیا ہے کہ جو سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں، نماز میں بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، ٹانگیں ایسے چوڑی کر کے کھڑے ہوتے ہیں کھول کے. لمبی لمبی داڑیوں والے ان کے مولوی ہوتے ہیں، 1.5-2 فٹ ان کی داڑھی ہوتی ہے، وہ اہل حدیث وہابی ہیں. دوسرے جو بوری بسترے والے یا دوسرے وہ دیوبندی وہابی ہیں. اور شیعہ جو ہے بنیادی طور پہ ان کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ کالا جھنڈا ماتم کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں. یہ ظاہری نشانی ہے اور حقیقت میں یہ ہے کہ وہ معاذ اللہ صحابہ کرام جو شیعہ ہیں وہ صحابہ کرام کو مسلمان نہیں کہتے. ان کی کتابوں میں لکھا ہے جب نبی پاک دنیا سے گئے تو 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 3-4 مسلمان رہ گئے، باقی سارے معاذ اللہ اسلام سے پھر گئے. نقل کفر بش. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کو یہ بہت سخت بکواس کرتے، انہیں منافق سمجھتے اور ظالم اور غاصب سمجھتے. حضرت امیر معاویہ سے شیعت شروع ہوتی ہے، یعنی جب بھی بندہ کو رافضی بنتا ہے، شیعہ بنتا ہے، تو اس کی شروعات کس صحابی سے ہوتی ہے؟ حضرت امیر معاویہ. اس لیے ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک پیمانہ ہے، ایک نشانی ہے صحابہ کی بغض یا محبت کی. اگر کوئی بندہ حضرت معاویہ کو برا سمجھتا ہے تو وہ باقی صحابہ کو بھی برا سمجھتا ہے. اگر حضرت معاویہ کا ادب کرتا ہے تو وہ تمام صحابہ کا ادب کرتا ہے. تو لہٰذا شروع کہاں سے ہوتا ہے شیعہ مذہب؟ یعنی بندہ گمراہ جب ہوتا ہے تو پہلے حضرت امیر معاویہ سے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ باغ فتح کا مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے ایک باغ تھا، فاطمہ زہرا کا تھا، ابوبکر صدیق نے چھین لیا، نہ دیا، تو اس طرح وہ الزام لگاتے ہیں ابوبکر صدیق پر، جبکہ یہ بالکل جھوٹ ہے، الزام ہے. اس لیے کہ وہ باغ جو تھا وہ یعنی قومی ایک مال تھا، بغیر جنگ کے آیا تھا. کچھ مال آتے ہیں جنگ کے ساتھ، کچھ آتے ہیں بغیر جنگ کے، ویسے ہی دشمن سلو کر لیتا ہے. تو یہ جو مال تھا باغ فتح والا جو یہ بغیر جنگ کے، اور بغیر جنگ کے جو ہے اسے فے کہتے ہیں. فے جو جنگ کے ساتھ حاصل ہو اسے کہتے ہیں غنیمت. قرآن پاک سورہ حشر کے اندر آیت ہے، یہ جو آیت ہے نا، میں نے آپ کو 10 نمبر آیت بتائی، اس سے پیچھے آیت ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین. یعنی یہ سب کا یہ ایسا مال ہوتا ہے، سب کا حصہ ہوتا ہے. سب سے پہلے قرآن ہوتا ہے، حدیثیں بعد میں ہوتی ہیں. تو اگر کوئی باغ فتح کا مسئلہ چھیڑتا ہے، جب ابوبکر صدیق نے ایک باغ تھا فاطمہ زہرا کا، تو کہیں وہ کیا تھا؟ غنیمت تھا یا فے تھا؟ جنگ کے ساتھ آیا تھا یا بغیر جنگ؟ تو جو بغیر جنگ کے قرآن نے تو فیصلہ کر دیا وہ سب کا ہے، سب کو حصہ ملے گا. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ صرف فاطمہ زہرا کا تھا؟ اگر انہوں نے مطالبہ کیا ہے، ہماری بخاری میں آیا، تو صرف انہوں نے نہیں مانگا، باقی حضور کی جو بیویاں تھیں ازواج مطہرات انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا، وہ بھی بخاری کے اندر ہے. تو ابوبکر صدیق نے کسی کو بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے. پھر اس وقت مولا علی زندہ ہے، وہ اللہ کے شیر ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے شیر کی موجودگی میں کوئی فاطمہ زہرا کو ناراض کرے، آگ چھین لے؟ تو یہ ساری باتیں رافضیوں کی، کچھ راویوں کی گھڑی ہوئی ہیں. پھر جب وہ باغ ابوبکر صدیق کھا نہیں گئے، وہ باغ آگے چلتا رہا. حضرت علی جب خلیفہ بنے تو اس وقت باغ کہاں تھا؟ حضرت علی کے پاس تھا. حضرت علی نے کیوں نہیں دیا؟ اولاد فاطمہ کو، خاندان رسول کو کیوں نہیں دیا؟ ٹھیک ہے. پھر کبھی تم نے یہ بھی بات کی ہے کہ اگر فاطمہ زہرا کو نہیں دیا تو ازواج مطہرات کو بھی نہیں دیا؟ یہ بات کبھی نہیں تم نے کی. ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کی سنت پر عمل کیا. 37-12 نمبر روایت ہے، 37 بخاری کی 37-12 نمبر روایت ہے، یعنی 3712 نمبر. اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ کا طریقہ جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا، جیسے رسول اللہ کرتے تھے ویسے ہی کروں گا.
تجھے جو پہلے ملتا تھا وہ اب بھی ملتا رہے گا. اس پر حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر صدیق ہم تیری فضیلت کو جانتے ہیں. پھر ابو بکر صدیق نے کہا کہ خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسولہ کے خاندان والے مجھے اپنے خاندان والوں سے زیادہ پیارے ہیں. اور ابو بکر صدیق وہ ہیں جو اولین مہاجرین میں سے ہیں. سورہ حشر کی آیت نمبر 8 کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی انہوں نے کیوں ہجرت کی؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، اللہ کی فضل اور اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے ہجرت کی. اپنے گھر بار چھوڑے، انہوں نے کسی لالچ کے لیے نہیں. تو جس ابو بکر صدیق نے سارا کچھ چھوڑ دیا، رسول اللہ نے مانگا تھا ایک دفعہ جہاد کے لیے، تو ابو بکر صدیق پورے گھر کا سامان ہی لے آئے. تو جو بندہ اس قدر اسلام کے لیے خرچ کرے وہ کسی کا آگ کھا سکتا ہے. اگر یہ بات ہوتی تو مولا علی ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتے. آج اگر کوئی مولوی کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرے تو اس کو امام رکھا جاتا ہے، اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. تو ابو بکر صدیق کے پیچھے حضرت علی کیوں پڑھتے رہے؟ 2.25 سال پڑھی ہیں، الگ سے مسجد نہیں بنائی، نماز نہیں کروائی. اپنے بیٹوں کے نام رکھے ابو بکر، عمر، عثمان. حضرت امام حسن کے بیٹا رکھا ابو بکر. پھر حضرت عمر پہ الزام لگاتے ہیں انہوں نے فاطمہ زہرا کا دروازہ جلا دیا، لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر جیسی شخصیت. بلکہ روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ خدا کی قسم رسولہ مجھے پیارے تھے، رسولہ کے بعد اے فاطمہ زہرا مجھے زیادہ پیاری ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ رسولہ کی شہزادی ہیں. پھر حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں، فاطمہ زہرا کی بیٹی، حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کے گھر میں تھی. اور حضرت علی کے دروازے کی طرف کچھ دیکھتا تو حضرت علی آنکھیں نکال دیتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ بالفرض اگر حضرت عمر نے یہ کام کیا ہوتا تو حضرت علی انہیں چھوڑتے نہیں. تو یہ بھی جھوٹ لگاتے ہیں چونکہ ان کے مذہب کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں. تو وہ اور طریقوں سے ثابت نہیں ہوتا ان کا مذہب، نہ قرآن کے اندر دلیل ہے نہ حدیث کے اندر. اب وہ اس انداز سے لوگوں کو صحابہ سے متنفر کرتے ہیں. دیکھو جی وہ ظالم تھے، وہ غاصب تھے. کہ علی کا پہلا نمبر دمادہ مسکل اندر علی دا، لیکن دمادہ مسکل اندر ابو بکر دا پہلا نمبر، حضرت علی دا پہلا نمبر، ابو بکر دا پہلا نمبر. حضرت علی بھی کہتے ہیں کہ جو مجھے چوتھا نہ مانے اللہ کی اس پہ لعنت ہو. مناقب آل ابی طالب، یہ رافضیوں کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت حضرت علی کا فرمان موجود ہے. حضرت معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی. بولو جنگ کی تو پھر کیا مسلمان جنگ کو کر سکتے ہیں؟ جنگ کرنے سے بندہ کو کافر ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے، سورہ حجرات ہے، اللہ فرماتا ہے دو لڑ پڑے، دونوں بھائیوں میں صلح کروا دو. ٹھیک ہے. پھر حضرت علی نے جنگ بند بھی کر دی. پھر امام حسن نے ان کو امامت اور خلافت دے دی. امام حسن راضی ہو گئے. ابن عباس ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، خدا علیہ بیت کے افراد ہیں. حضرت علی ان کی تعریف کر رہے ہیں. یہ ابن ساکر وغیرہ کے اندر روایت مجھے البدایہ کے اندر بھی حضرت علی کہہ رہے ہیں جب صفین سے واپس ہو رہے تھے حضرت علی نے کہا کہ معاویہ کی عمارت کو، حکومت کو برا نہ جانو، معاویہ نہ رہے تو تمہارے سر کٹ کٹ کے گریں گے. ٹھیک ہے. خود رافضیوں کی کتاب کے اندر بھی ہے. حضرت علی اس جنگ کے بعد بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری طرف سے قتل ہونے والی جنتی ہیں، معاویہ کی طرف سے بھی قتل ہونے والی جنتی ہیں. تو فیصلہ تو حضرت علی نے کر دیا، سب جنتی ہیں. نبی پاک نے خود کہا تھا جنگ ہوگی، 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتیں ہوں گی، ان کی دعوت ایک ہوگی. بعد میں کہہ دیا کہ میرا بیٹا حسن ان میں سلو کروا دے گا. 2 جماعتوں میں میرا بیٹا حسن، یہ بخاری مسلم کے اندر روایتیں موجود ہیں. تو یہاں سے شیعت شروع ہوتی ہے. تو جو بھی اس معاویہ کے بارے میں بات کرے سمجھو، جنگ کی باتیں چھیڑے جس طریقے سے جنگ کی سمجھو، یہ سنی ہو سکتا نہیں. چونکہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ صحابہ کی جنگوں اور اختلاف کی باتیں چھیڑی نہیں جائیں گی، زبان کو بند رکھا جائے گا. جس طرح ہم اپنے بزرگوں، اپنی مائی باپ، ہمارا باپ ہماری ماں آپس میں ناراض ہوتے ہیں، ہمارے باپ اور چاچا آپس میں ناراض ہوتے ہیں، ہم بڑوں کی باتوں میں آتے ہیں نہیں آ سکتے. کوئی آئے تو اسے گستاخ کہتے ہیں. تو اس وجہ سے کر کے ہم صحابہ بھی بڑے، ہم ان کی باتوں میں آ سکتے نہیں. یہ باتیں جو ہیں اونچا بولے نا، ہم صحابہ کی باتوں میں نہیں آ سکتے. تو یہ تو بات ہو گئی شیعہ. دوسرا ایک فرقہ ہے، یہ میں نے اختصار کے ساتھ اتنا بھی یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا کوئی شیعہ میں. باقی جھنڈا جو ہے، جھنڈے کے بارے میں سن لیں کہ جھنڈا جو ہے ان کی نشانی ہے، اس کے مذہب کالا جھنڈا ان کے مذہب کی نشانی ہے. یہ ہمیں نہیں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کربلا میں کالا جھنڈا نہیں تھا، پتہ نہیں کیا رنگ تھا، کوئی نہیں یہ بیان ہوا کہ کس رنگ کا تھا. اگر کوئی لگانا ہی چاہتا ہے جھنڈا تو پھر سبز رنگ کا لگائے
اور 4 کونوں پہ 4 جانوں کا نام لکھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، تاکہ پتہ چلے یہ سنی کا گھر ہے. ٹھیک ہے نا. وہ رفضیوں والا کالا جھنڈا شیعوں والا نہیں لگانا چاہیے. ان کی محفلوں میں نہیں جانا چاہیے، ان سے رشتے نہیں کرنے چاہیے، جنازہ نہیں پڑھنا، دور رہنا چاہیے. کیونکہ وہ صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ کافر، منافق، گالیاں دیتے ہیں. ہمارے باپ کو گالی دے تو ہم اس کے نزدیک نہیں جاتے، اس کا جنازہ نہیں پڑھتے، اس کے ساتھ رشتہ نہیں کرتے، اس کی محفلوں میں. تو رسول اللہ نے فرما بھی دیا کہ ان کے پاس نہ جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو نہیں، کھاؤ نہیں، پیو نہیں، رشتے نہ کرو. کئی کہتے ہیں کہ اتحاد امت کے نام پر امت متحد ہو رہی ہے. امت ایسے متحد نہیں ہوگی، امت ہوگی قرآن پہ متحد، اور قرآن صحابہ کو مومن کہتا ہے. تو جو صحابہ کا فرق ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد نہیں. دوسرے ہیں وہابی، یہ ہمیں مشرک اور بدعتی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مشرک اور یہ سارے مشرک. اگر بدعتی کہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بدعت. آپ کہیں بدعت کیا ہوتی ہے؟ نیا کام. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ کہ تم نئے کام نہیں کرتے. جس طرح تم تبلیغ کر رہے ہو، جس طرح تم علم حاصل کر رہے ہو، بڑے بڑے مدرسے بنا رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ تبلیغ کر رہے ہو، مسجد تمہاری کی شکل جو ہے کرینیں ڈالنی ہے، مینار بنا رہی ہیں، اسپیکر لگا رہے ہیں، اتنا خرچ کرواتے ہو، اس وقت تمہیں صحابہ یاد نہیں آتا. تو یہ سارا جو خرچ ہے اس کا ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ پوچھے اس سے. اگر ثواب ملتا ہے تو صحابہ نے جو کام نہیں کیا اس پر ثواب کیسے تمہیں ملے گا؟ تو اگر ان باتوں پہ ثواب مل سکتا ہے، مینار سے، محراب سے، یہ قالین سے، اسپیکر لگوانے سے، ساؤنڈ سسٹم بلانے والے کو جو دیتے ہو، کیمرے پہ جو خرچ کرتے ہو، ثواب مل سکتا ہے، تو ہم اگر رسول اللہ کی آمد پر جشن کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں ثواب نہیں ملے گا. اور جی اذان سے پہلے درود پڑھتے ہو، بولو اللہ نے فرمایا درود پڑھو، اللہ نے پابند نہیں کیا. اللہ نے پابند کیا کس وقت پڑھو، کتنا پڑھو، کون سے لفظوں سے پڑھو، تم کیوں پابند کرتے ہو؟ اگر صحابہ کتنے تم پیروکار ہو تو صحابہ نے تو مسجد کے اندر اذان دی نہیں، بات دی. تم ساری اذانیں اندر دیتے ہو. صحابہ نے اسپیکر پہ نہیں دی، اسپیکر پہ دیتے ہو. بولیے نا، سمجھائیے بات. اسپیکر پہ دیتے ہو. پہلے تو اسپیکر نکالو نا مسجد سے. جو لاکھ روپیہ اسپیکر پہ لگوایا، خرچ کیا، اس کا وہ کس کھاتے کے اندر؟ فضول خرچی ہے یا ثواب ملے گا؟ صدقہ جاری ہے. اسی طرح کر کے باقی جی تم کرتے ہو جی 11ویں کرتے ہو، یہ کرتے ہو، سب کا ایک ہی جواب ہے کہ پہلے تم اپنے نئے کاموں کا جواب دو. تم جو نئے کام کر رہے ہو، نہ تمہاری مسجد صحابہ کے دور والی، نہ تمہاری علم کی تمہارا جو علم حاصل کرنے کے طریقہ ہے وہ صحابہ کے دور والا، بلکہ علماء نے فرمایا امام نووی، بولو امام نووی بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے شرح صحیح مسلم کے اندر لکھا ہے کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں. بدعت کی 5 قسمیں ہیں. نیچے یاد کرو. بدعت واجب بھی ہوتی ہے، بدعت جو ہے وہ اچھی بھی ہوتی ہے، بدعت مباح بھی ہوتی ہے، بدعت مکروہ بھی ہوتی ہے، اور بدعت حرام بھی ہوتی ہے. یہ 5 قسم. تم کہتے ہو بدعت ہوتی بری ہے، انہیں نہیں پتا. انہوں نے اس حدیث جو کہتے کلو بدعت دلالت، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اس حدیث کی شرح کے اندر امام نووی فرماتے ہیں کہ بدعت کی 5 قسمیں. تم ہر بدعت کو ایک کھاتے میں ڈال دیتے ہو، تم زیادہ جانتے ہو. لہذا اپنے نئے نئے کام بند کرو. پھر بخاری کے اندر حضرت عمر فاروق نے نماز تراویح جو پورا مہینہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح نبی پاک کے دور میں نہیں تھی، پورا مہینہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح نبی پاک کے دور میں نہیں. حضرت عمر نے شروع کروائی اور خود کرنے عمل بدعت، تو حضرت یہ اچھی بدعت ہے. حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں پورا مہینہ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ اچھی بدعت ہے. تم کہتے ہو بدعت اچھی ہوتی نہیں، تم حضرت عمر سے زیادہ جانتے ہو. دوسری کہتے ہیں شرک. کیسے شرک؟ یا رسول اللہ کہتے ہو، بولو یا رسول اللہ کہنے سے کیسے شرک ہے؟ صحابہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ، وہ تو زندہ تھے تو کہتے تھے. اب تو مثال کر کے بولو یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر ایک آیت لاؤ، ایک حدیث لاؤ کہ جس کے اندر یہ ہو کہ نبی پاک جب وصال فرما جائیں اس کے بعد یا رسول اللہ نہ کہو. زندگی میں یا رسول اللہ کہہ سکتے ہو، بعد میں یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے. ایک لے کے آؤ حدیث، ایک آیت لے کے آؤ. یہ تمہارے گھر کی تقسیم ہے، یہ گھر کی باتیں، دین کے اندر مداخلت ہے. تم نئی شریعت، نیا دین گاڑ رہے ہو اپنی طرف سے. اللہ نے رسول نے یہ نہیں فرمایا قطعاً کہیں بھی کہ بھئی جب رسول اللہ فوت ہو جائے تو پھر دور سے نہ یا رسول اللہ کہو یا شرک ہو جائے گا. شرک کہتے ہیں برابری کو، شرک کہتے ہیں برابری کو. تو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تو حی اور قیوم ہے، زندہ اور قائم رکھنے والا. تم کہتے ہو وصال کے بعد فوت شدہ کو پکارنا شرک ہے. بدبختو شرک برابری کو کہتے ہیں. کیا فوت ہونے والا اللہ کے برابر ہو جاتا ہے؟ فوت ہونا اللہ کی صفت ہے. اللہ تو حی اور قیوم ہے نا، وہ والا حی القیوم، محی و یمیت، وہ زندہ کرنے والا اور مارنے والا، خود زندہ ہے. اللہ کی صفت ہی نہیں ہے فوت ہونا، تو پھر فوت ہونے والا اللہ کے برابر کیسے ہو گیا؟ یہ تو تم خود شرک کر رہے ہو. معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو بلند مقام سے نیچے لا رہے ہو، اس کی شان گھٹا رہے ہو. وہ تو زندہ رہنے والا، زندہ کرنے والا. تم کہتے ہو جب فوت شدہ کو پکارے وہ شرک ہو گیا.
یہ فوق الاسباب شرک ہے. یہ فوق الاسباب تحت الاسباب یہ تمہاری گھر کی تقسیم ہے. یعنی بظاہر جناب نظر نہیں آ رہا ظاہری سبب کوئی نہیں تو اس کو پکارنا شرک ہو جائے گا. یہ بالکل جھوٹ ہے. قرآن کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا سورہ نمل کے اندر تخت بلقیس ایک عورت بادشاہ تھی, اس کے تخت کے لیے کون ہے جو تخت لائے؟ وہ تخت بہت دور پڑا تھا اور دور پڑی چیز کو فوراً حاضر کرنا یہ ما فوق الاسباب ہے, تحت الاسباب نہیں, یعنی اسباب سے ہٹ کر ہے. تو انہوں نے لا کے دیا. اب بتاؤ ما فوق الاسباب اللہ کے ولی مدد کر سکتے تو نبی نہیں کر سکتے؟ اور حدیث کرسی کے اندر بخاری کے اندر اللہ فرماتا ہے جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے میرا ولی ہوتا ہے تو سنتا وہ ہے, سماعت اس کی میں ہوتا ہوں, دیکھتا وہ ہے, اس کا دیکھنا میں ہوتا ہوں. تو جب اللہ کی قدرت سے وہ دیکھتا ہے سنتا ہے تو پھر اس کی قدرتی ہماری قدرتی جیسی نہیں ہے. تو اگر کوئی دور سے ولی کو پکارتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے مدد کر دیتا. ہم یہ نہیں کہتے, ضروری نہیں کہتے, ہم بدعت جو ہے بدعت ہوتی ہے شریعت کے نیا کام ہو لیکن شریعت کے خلاف. اصل بدعت کیا ہوتی ہے؟ جو شریعت کے نیا کام ہو یا اس وقت شریعت کے خلاف وہ بدعت ہے. ٹھیک ہے. یا یہ ہے کہ ایک اپنی طرف سے نیا کام شروع کر کے اچھا ہو لیکن اس کو فرض واجب سمجھ لینا. بولو اپنی طرف سے اس کو فرض واجب سمجھ لینا. یہ بدعت ہے. ہم فرض واجب جو نیا کام اچھا کرتے ہیں ہم اس کو فرض واجب نہیں سمجھتے, نہیں کہتے. تو اس وجہ سے کر کے یہ ساری تقسیمیں تمہارے گھر کی ہیں. یہ شرک والی یا رسول اللہ صحابہ خود پکارتے تھے. امام بخاری بہت بڑے امام ہیں, ان کی کتاب ہے الادب المفرد. ان کی کیا کتاب ہے؟ الادب المفرد. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ما یقول الرجل اذا خادرت رجلہ, کہ جس بندے کی ٹانگ یا پاؤں سو جائے, کبھی کبھی سو جاتا ہے نا پاؤں, ہم کہتے ہیں کیڑیاں لڑدیاں پہ, اس وقت امام بخاری کہتے ہیں کہ جس کا پاؤں سو جائے وہ کیا کہے. تو امام بخاری نے قیامت تک آنے والی امت کے لیے یہ وظیفہ رکھا ہے اور بتایا, اپنا عقیدہ امام بخاری نے بتا دی ہے کہ قیامت تک جس کا پاؤں سو جائے وہ کیا کہے. کہا ہے وہ کہے جو کچھ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تھا کہ جب ان کا پاؤں سو گیا تو کسی نے کہا کہ اس کو پکارے جو آپ کو پیارا ہے, تو انہوں نے کہا یا محمد, بلند آواز سے کیا کہا؟ یا محمد. حضرت امام بخاری تو کہہ رہے ہیں کہ جس کا بھی پاؤں سو جائے وہ یا محمد کہ تم کہتے شرک ہے. اب امام بخاری بھی مشرک ہو گیا تمہارے نزدیک, جہل. پھر کہتے درباروں پہ جانے والا مشرک ہے. امام بخاری کی سیرت کے اندر لکھا ہے, سوانے کے اندر لکھا ہوا ہے, امام بخاری جب فوت ہوئے قبر بنائی گئی تو ان کی قبر سے مٹی سے خوشبو آتی تھی. تو کیا ہوا, لوگ وہاں سے مٹی برکت کے لیے مٹی اٹھا کے لے جاتے تھے. ایک دفعہ قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی تھی, تو امام بخاری کی قبر پر آ کر لوگوں نے دعا کی تو اللہ نے رحمت کی بارش عطا فرمائی. تو یہ لکھا ہوا ہے امام بخاری کی سیرت کے اندر واقعات. تو امت اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے درباروں پہ جاتی رہی ہے. ہم انہیں رب کا شریک نہیں کہتے, رب کا محبوب بندہ کہتے ہیں, اللہ کا ولی کہتے ہیں. ولی سمجھ کے ہم جاتے ہیں, معبود سمجھ کے معاذ اللہ کوئی مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے انہیں رب جیسا نہیں سمجھتا, بلکہ رب کا پیدا کرتا سمجھتا ہے, رب کا بندہ سمجھتا ہے, رب کا ولی سمجھتا ہے کہ اللہ نے انہیں محبوب بنایا. اور اللہ نے یہ حدیث کرسی کے اندر کہا ہے لا ان سالانی لأعطینہ. رب فرماتا ہے جب میرا ولی مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں. اور قبروں والے سنتے ہیں. ٹھیک ہے, بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے, جب دفن کر کے لوگ اٹھتے ہیں تو قبر والا ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس بات پر سلف الصالحین بزرگوں کا اتفاق ہے کہ میت سنتی ہے, دیکھتی ہے, پہچانتی ہے جو خبر پہ آتا ہے. میت اسے پہچانتی ہے, اس کی بات کا جواب بھی دیتی ہے, سنتی ہے. ہم کہتے ہیں السلام علیکم, السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبروں والوں تم پر سلام. ابن کثیر کہتے ہیں اگر وہ نہ سنتے ہوتے تو اس طرح اس انداز سے سلام نہ ہوتا کہ اے قبروں والوں تم پر سلام ہو, بلکہ ویسے ہی ہوتا کہ یا اللہ ان پر سلامتی نازل کر. اس طرح کر کے یہ بالکل جائے لوگ ہیں, یہ اہل سنت کو مشرک کہتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا تھا, ابن کثیر نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ ایک بندہ ہوگا جو میری امت پر شرک کی تہمت لگائے گا. پوچھا گیا کہ مشرک کون ہوگا؟ فرمایا تہمت لگانے والا خود مشرک ہوگا. تہمت لگانے والا خود مشرک ہوگا. سب سے پہلے محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے جس نے مسلمانوں کو مشرک کہا. نبی پاک نے اس کی خبر پہلے دے دی تھی اس بندے کی. اسی طرح کر کے بخاری کے اندر رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے کوئی فکر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. ہاں دنیا میں جو ہے دنیا کی محبت میں غرق ہونے کے بعد فرمایا کہ دنیا میں کھو جاؤ گے,
تو امت دنیا میں واقعی کھو گئی ہے لیکن امت مشرک ہو سکتی نہیں. تو ان کا ہمیں مشرک کہنا بدعتی کہنا یہ بھی جہالت ہے اور ظلم ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا جو کسی فرمایا کہ جو مسلمان کو کافر کے وہ خود کافر ہو جاتا ہے تو یہ ہمیں مشرک کہتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی چونکہ ہمیں یہ مشرک کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نماز کیوں نہیں ہوتی کلمہ پڑھتے ہیں. اور بولیے بھائی وہ کلمہ پڑھ کے تمہیں مشرک کہتے ہیں. تمہیں کو گالی دے تمہاری ماں کو گالی دے تو تم برداشت نہیں کرتے. تمہیں شرک سے بڑی کون سی گالی ہے کہنا کہ یہ مشرک ہے کافر ہے تو پھر بھی بشرمو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتی ہو. ٹھیک ہے اس وجہ سے کر کے ان سے دور رہنا چاہیے. اس وقت وہابی شیعہ جو ہے یہ اہل سنت کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا ہوا ہمارے ایمانوں کو خراب کرتے ہیں. تو ان سے بچ کے ہمیں رہنا چاہیے. جہاں بھی ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. بس اگر کوئی کام پڑ جائے تو ضرورت کا بس تو جیسے بازار میں ہم جاتے ہیں تو عارضی طور پہ کسی سے کچھ چیز لے کے آ جاتے ہیں تو یہاں تک ان سے دلی محبت کرنا رشتہ داریاں کرنا دوستیاں کرنا جائز قطعاً نہیں ہے. ان سے بچ کے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے ہمیں ان کی گمراہی سے بچائے. تو اس انداز سے بچوں کی جو ہے وہ تربیت ہونی چاہیے. اگر ہر مسجد سے اس انداز سے بچوں کی تربیت ہوتی رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ خود پیش آمدہ مسائل کا حل نکالیں گی اور جو ائمہ مساجد ہیں انہیں پریشانی نہیں ہوگی چونکہ ہم بچوں کی تربیت نہیں کرتے جس وجہ سے ہمیں خود سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر یہ بچے تیار ہو جائیں کل کو یعنی آج سے 5-10 سال کو یہ جب جوان ہو گئے تو خود اپنے معاشرے کو سنبھالیں گے. ٹھیک ہے اپنے محلے کے اندر کوئی خرابی کرے گا شیعہ وابی تو خود اسے ڈیل کریں گے سنبھالیں گے. مولوی صاحب کو اتنی پریشانی لاحق نہیں ہوگی. ہر مسجد سے اس انداز سے بچوں کی ذہنی تربیت ہونی چاہیے. صرف ناظرہ قرآن نہیں بلکہ بچوں کو کٹڑ سنی بھی بنانا چاہیے. یہ ہماری سب سے بڑی اہم ذمہ داری اور سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہر امام مسجد کو اس پر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی اور اس پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے. تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. بے شک دیا ہے اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اس سے روکا گیا ہے. رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے پھر کیا بلا ہے. نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے پھر کیا بلا ہے. اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے. اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے. اگر یہ اسلام کا واقعہ ہوتا اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو آج یزید رحمت اللہ علیہ کی سمائی کسی اور کتاب سے نہیں انہی کی کتاب سے. صرف حضرت حسین جا رہے تھے. یہ ایک حادثہ تھا واقعہ تھا. یہ ایک اختلافی چیز تھی. یہ کوئی کفر و اسلام کی لڑائی اور جہاد. ہمارے اکابر کو کافر کہیں اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے. یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں میں نے پڑھا ہے. اور خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے. آپ دیکھیں ڈکشنری کی کتاب فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے. فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے. اب وہ مختلف قوموں میں مختلف معنی ہیں بہرحال لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے. چنانچہ ہمارے یہاں جو ہیں اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں اللہ کی قسم بتا رہا ہوں مجھ سے تو باقاعدہ اس نے بیان دیا کہ وہ پورے ہجڑے اور ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سے ٹرینیں ان کے لیے فری ہوتی ہیں اور یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے. یہ آج جماعت الثانی ہے نا یہ رجب 6 رجب کو ان کا عرس شروع ہوگا اور آج ہی سے بھیڑ شروع ہوگی اور چاروں طرف سے وہ ڈھولے ڈپڑیاں لے کے سارے ہجڑے وہاں جمع ہوتے ہیں اور ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہی قوم کے لوگ تھے ہماری ہی قوم کے حضرت تھے ہم ہی نہیں اگر عرس میں حاضر ہوں گے تو ہماری برادری کے لوگ ہمیں نکال. یہ خواجہ جس کا معنی میں نے بتایا ہے خواجہ کے معنی ہجڑے ہی ہوتے ہیں.
سارے صوفیوں کا سردار ہے یہ خبیث. اور مجدد دین ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنی کتاب ملفوظات میں، اسی طرح سے فتاوی افریقیہ میں بڑے ہی شیخ کبیر اور کبریت احمر کے نام سے اور رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے اس مردود کو یاد کیا ہے. ظاہر ہے شیطان اولیاء الشیطان ہیں. یہ شیطان شیطان کا دوست ہوتا ہے، یہ بھی شیطان وہ بھی شیطان. علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ سے بہت اوپر ہے. اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے. اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے. اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے. جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے. یہ ہے توحید. ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں، ہم کوئی نصیری نہیں ہیں. نصیری تو صرف کہتے ہیں علی اللہ، ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب، علی پروردگار اعظم، علی مولائے کل، علی امام حق. جہاں رحمان نے اپنے اولیاء بنائے ہیں وہاں شیطان بھی مخلوق الہی ہی ہے. قرآن مجید میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی بات ہے. شجرہ طیبہ سے مراد نبی اور خاندان نبی ہیں، اور شجرہ خبیثہ سے مراد فرعون، نمرود، حامان، شداد، معاویہ ہے. نبی کی رحلت کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے الا ثلاثۃ نفر، سوائے 3 لوگوں کے. جہاں رحمان نے اپنے اولیاء بنائے ہیں وہاں شیطان بھی مخلوق الہی ہی ہے. قرآن مجید میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی بات ہے. شجرہ طیبہ سے مراد نبی اور خاندان نبی ہیں، اور شجرہ خبیثہ سے مراد فرعون، نمرود، حامان، شداد، معاویہ ہے.